جبریل آتا تھا، نبی کہتے تھے اکتب یا معاویہ، لکھو معاویہ۔ وہ تھی ہستی جس کو آج لوگوں نے کھیل بنایا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو بلایا اور منبر پر تشریف رکھا اسی جمعے کے دن، اسی منبر رسول سے ملک شام کے اندر، اور کہا اے اللہ، میں یزید اپنے بیٹے کو میں اپنے بعد مسلمانوں کا امیر منتخب کر رہا ہوں۔ اے اللہ، میرے مرنے کے بعد یہی خلیفہ ہوگا۔ اگر میں اپنے اس فیصلے میں غلط ہوں تو اے بار الہ میری زندگی میں اسے موت دے دے۔ جیسے ہی اسلامی سنہ تاریخ کا پہلا مہینہ آتا ہے، اسی وقت سے مجالس عزا شروع ہو جاتے ہیں، ماتم کی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مرثیہ خوان ایک سے ایک خوان کر پڑھنے والے پڑھنے والیاں بھی رنگ برنگے کپڑوں میں ٹیلی ویژنوں پر اور واٹس ایپ اور دیگر تمام میڈیا پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے حضرت حسین کی شہادت کی آڑ لے کر امیر المومنین اور مومنوں کے ماموں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی حضرت امیر المومنین معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ پر تبرے کسے جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے کہ آؤ اسی طرح سے تم بھی صحابہ کو برا سمجھو، انہیں گالیاں دو، ان کے بارے میں اپنے دل میں نفرت رکھو، عداوت رکھو۔ یہ جاہل اپنے آپ کو سنی کہنے والا کیا کیا حرکتیں کر کے بیٹھا ہوا ہے اس ماہ محرم کی، جسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ۔ یہ شیطانی حرکتیں، یہ شیطانی داستانیں، یہ شیطانی قصے اور کہانیاں، اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس نے کری؟ کس نے ان کو مارا؟ انہی سبائی یہودیوں نے مارا، انہی اپنے آپ کو ماتم کرنے والے، یہ تعزیے بنانے والے، یہ شدے لہرانے والے، یہ دنیا میں اللہ نے ان کو جہنم بنا دیا، انگاروں پہ چلنے والے۔ ابھی آتے ہوئے میں نے دیکھا محترم، باقاعدہ انگار سلگائی گئی ہے اور بھیڑوں کی بھیڑ، بانس کی کھپچیاں لگائے ہوئے، انتظار ہے کہ چلو آگ کے اوپر ماتم ہوگا۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام متعارف کروایا جا رہا دنیا والوں کو؟ یہ وحشیت ہے، یہ بربریت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ جانوریت ہے، یہ اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ اور رب ذوالجلال کی قسم، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے، تم کرو، تم جاؤ، اس سے بھی زیادہ کرو، لڑکیوں کو ننگا نچاؤ، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے، خلط ملط کرو، شرک کرو، کفر کرو، ہم تو صرف اللہ کی بات بتائیں۔ ہم تکلیف ہم کو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ان باتوں کو اسلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اسے دین کے آئینے میں پیش کیا جاتا ہے، اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بتلایا جاتا ہے، حسین ابن علی کا دین بتلایا جاتا ہے، اسے علی مرتضیٰ کا اسلام بتایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نہ یہ حسین کا دین تھا، نہ یہ حسن کا دین تھا، نہ یہ علی کا دین تھا، نہ فاطمۃ الزہرا کا دین تھا، نہ اہل بیت کا دین تھا، کسی کا دین نہیں تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ یہودیوں کا دین ہے، یہ یہودیوں کے نرغوں میں آئے ہوئے سبائیوں کا دین ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے اسلام مت کہو، اسے تم کچھ بھی چاہو اس کا نام دو، لیکن اسے اسلام کا نام، کیونکہ اس سے اسلام رسوا ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے، اسلام کا سر جھکتا ہے۔ اور ہم زندہ رہیں گے جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف بولتے اور تمہیں سمجھاتے رہیں گے، درس دیتے رہیں گے، بتلاتے رہیں گے۔ تو اے مسلمانوں، اے کلمہ محمد کو پڑھنے والو، اے کلمہ توحید کے مت والو، ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا، یہ اپنے پلے باندھ لینا۔ اگر تمہارے ہمارے دل میں کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے تعلق سے ذرا بھی عداوت یا نفرت کا شائبہ پایا گیا، رب کعبہ کی قسم ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت یزید کا پیغام پہنچایا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت حسین ان کوفیوں کو مزہ چکھانا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کوفی باغی ہے، یہ کوفی بلوائی ہے، انہیں پتا تھا۔ حضرت حسین یزید کی مخالفت میں نہیں گئے تھے، حاشا وکلا، اللہ کے نبی کے گھرانے کا تربیت یافتہ، اس کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف علم بغاوت بلند کرے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم اس نماز رسول کے ساتھ کچھ اور کیا ہو سکتا ہے۔
لیکن یہ جو دین پرچار کیا جا رہا ہے، یہ جو دین دنیا کے سامنے متعارف کروایا جا رہا ہے، یہ دین حسین کا دین نہیں ہے، یہ دین علی کا دین نہیں ہے، یہ دین حسن کا دین نہیں، فاطمۃ الزہرا اہل البیت کا دین نہیں ہے۔ یہ دین تو دین یہودیت ہے، یہ دین تو دین سبائیت ہے، یہ دین تو کوفہ سے نکلا ہوا دین ہے۔ یہ کوفے کے لوگ تھے، یہ سبائی تھے، یہ یہودی تھے، جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا۔ اور جہاں تک یزید رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، ان کے آڑ میں انہیں بھی گالیاں دے کر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایک آج میں بڑی عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، البدایہ والنہایہ کے حوالے سے اور تاریخ طبری کے حوالے سے، آپ نے شاید اس سے پہلے نہ سنا۔ کل جب میں اس موضوع پر مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک بہت اہم نقطہ ملا جس نے پورے واقعہ کربلا کو تبدیلی کر دیا۔ ان حوالوں سے میں بات کروں، چونکہ خطبہ جمعہ ہوتا ہے، اس میں ریفرنس حوالے یہ وہ کتابیں صفحہ اتنا نہیں وقت ہوتا، لیکن تاریخ طبری کے حوالے سے، اور اسی طرح البدایہ والنہایہ کے حوالے سے، اسی طرح آل صحابہ فی تمیز صحابہ علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، ان کے حوالے سے میں کچھ باتیں 2-3 پوائنٹس آپ کے دماغ میں رکھنا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے ہی فتنوں کا دروازہ کھل گیا تھا، پتہ ہے آپ کو، اور کنہوں نے شہید کیا وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یہی کلمہ پڑھنے والے عبداللہ ابن سبا، یہودی کی اولاد، اسی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے والے اسی کے گروہ تھے جو سیدنا عثمان غنی داماد رسول کو گھر میں 40-50 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کے ان کو شہید کیا، رات کے تاریکیوں میں تھے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ان سبائیوں کی نظر حضرت حسن ابن علی پہ تھی۔ حضرت حسن کو ابھارا کہ تم اب خلافت کے حقدار، حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، آپ کو پتہ ہی ہے، انہی خارجیوں نے شہید کیا، انہی شیعان علی کے ایک گروپ نے شہید کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اب ان کی نظر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی، چنانچہ ان کو ابھارا کہ چلو امیر معاویہ کے خلاف لڑائی کرتے ہیں۔ حضرت حسن ابن علی حضرت امیر معاویہ سے کھڑے ہوئے، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، یاد رکھنا حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، اور اس وقت حضرت حسین کی عمر جب آپ کوفہ کے لیے نکلے 2 برس کی، 10 برس کی، 25 برس کی، 40 برس کی نہیں تھی، 69، ایک کم 70 برس کی تھی۔ کتنی؟ ایک کم 70 برس کی۔ 70 برس کی عمر کا انسان کوئی بچہ نہیں ہوتا، نہ سمجھ نہیں ہوتا، اچھے بروں کی اس کو اچھی تمیز ہوتی ہے۔ یہ ظالموں نے حضرت حسین کو باغی بنا کر کے کھڑا کیا، ظالموں نے حضرت حسین کو باغی بنایا کہ بغاوت کری حسین نے، یزید کی بیعت نہیں لی، ان کی بیعت نہیں لی۔ سنو حقیقت کیا ہے، حضرت حسن ابن علی پر ان بلوائیوں کی، ان سبائیوں کی جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، ان کی نظر تھی انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ حضرت حسن کو چنانچہ بھرا، خوب آجو باجو وہی لوگ تھے، جیسے حضرت علی کے ارد گرد اور کوئی نہیں تھا، یہی بلوائی تھے جنہوں نے حضرت علی کو خلیفۃ المسلمین متعارف کیا، حالانکہ وہ برحق خلیفہ تھا، لیکن انہوں نے کہا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو، محبت کی آڑ لے کر۔ حضرت علی سے جب حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ان بلوائیوں کو میرے حوالے کرو جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، میں ان کو قتل کروں گا، وہ سمجھ گئے کہ اگر علی کو ہم نے کرسی پہ نہ بٹھایا اور ان کے ارد گرد نہ رہے تو پھر تو ہماری گئی، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بہلا پھسلا کر حضرت علی کو بہرا، حضرت علی نے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا سا موقع دو، میرے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ وہی قاتلان عثمان ہیں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں ان سے بدلہ لے سکوں، میری جرت نہیں کہتی، اگر میں نے کچھ کہا تو یہ خود مجھے قتل کر دیں گے۔ سمجھ بات آئی؟ ہاں، یہ وہ سیاست تھی مدینے سے نکل کر جو کوفہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دارالسلطنت مدینے سے منتقل کر کے کوفہ لے گئے، اور کوفہ لے جانے والے حضرت علی نہیں تھے۔ سنو، جس طرح دارالسلطنت ابو بکر کی مدینے میں تھی، عمر کی مدینے میں تھی، عثمان کی مدینے میں تھی، حضرت علی کی بھی مدینے میں تھی، ہونی چاہیے تھی، لیکن ان بلوائیوں نے کہا نہیں، آپ کو تو ہم کوفہ لے جائیں گے۔ حضرت علی کیا کرتے ہیں، ان کو لے کر کے کوفہ دارالسلطنت منتقل کی گئی، ان کو خوب کبڈی کھیلنے کا موقع ملا، اور یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کو بھی اور حضرت علی کو بھی، حضرت علی
کو پا گئے فجر کے وقت، اور عبد الرحمن ابن ملجم خبیث نے جو خارجی تھا، جو حضرت علی کے گروہ سے تھا لیکن اس کے دل میں دشمنی تھی اور شہید کر دیا، وہ الگ تاریخ ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین کو انہوں نے خلیفہ بنایا اور سوچا جیسے علی کو شہید کر دیا گیا، اب حسین کا بھی، حسن کی بیماری ہے، حسن کو ختم کر دیا۔ میدان کارزار میں لے جا کے کھڑا کر دیا گیا، ساری کوفی فوجیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور یہ ہوا کہ صبح جنگ ہوگی۔ اسی دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص کچھ لوگوں کو لے کر کہا چلو دیکھتے ہیں کہ خیموں میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ گئے، گھومتے گھومتے ایک خیمے میں لائٹ چراغ جل رہا تھا اور خسر پھسر کی آواز آ رہی تھی۔ کہا سنو کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے آ کے جو حضرت حسن کو خبر دی، حضرت حسن کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ کل صبح جب معاویہ کی فوج ہم پر حملہ آور ہوگی، اس وقت ہم سب، اس کا کمانڈر جو تھا، ہم سب مل جل کر کے سارے امیر معاویہ کے ساتھ ہو جائیں گے، ہم کو انعام ملے گا اور حسن کو اسی بہانے ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر! حضرت حسن کے کان کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تو ہماری فوج کا حال ہے، کل صبح ہوتے ہوتے نہ جانے کیا ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹر پہنچ چکا تھا، خط پہنچ چکا تھا، جس میں سیدنا امیر معاویہ نے یہ بیان دیا، لکھا تھا کہ حسن تم کو جتنا بھی چاہیے، اپنے اپنے خاندان کتنا بھی سالانہ جو بھی اخراجات ہیں ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن امت محمدیہ کی تباہی نہیں ہونی چاہیے، خون کا قطرہ بھی نہیں گرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے حکومت مجھے میرے حوالے کر دو، میں سارے فتنوں کو فرو کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ حضرت حسن کی سمجھ میں بات آ گئی، دستخط کر دیا اور ہر کارے کو بھیج کر کے اور صلح کر لی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور نبی کائنات کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، یہ نبی کائنات کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی۔ الحمدللہ اس طرح حضرت حسن نے حکومت ڈیلیور کر دی، کس کے لیے؟ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں۔ ان بلوائیوں کے سارے ہمتیں پست ہو گئیں، حضرت حسن کو اسی میں زہر دے کر کے اسی پاداش میں اس دنیا سے رخصت کر دیا، شہید کر دیا گیا۔ قصہ مختصر، حضرت حسن بھی صاف ہو گئے۔ اب آخری کیل تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ بلوائیوں نے سوچا انہیں بھی ختم کیا جائے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ 1500 خطوط کوفیوں نے حضرت حسین کو یرغمال بنانے کے لیے بھیجا۔ یہاں لفظ یرغمال پہ غور کیجئے، اور بہانہ کیا بنایا؟ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے۔ یہاں ایک بات سمجھ لو، زندگی بھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدے میں رہو گے اور دلوں میں کوئی کدورت کسی کے تعلق سے نہیں پیدا ہوگی۔ حضرت حسین اس حقیقت کو سمجھ رہے تھے، اور خود چچا حضرت عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اور یزید میں سنا، جب یزید نے ملک شام میں سنا کہ کوفے کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا عبداللہ بن عباس کو انہوں نے اطلاع دی کہ حسین کو سمجھائیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ان کے کہنے پر غلط قدم اٹھائیں اور امت کے اندر فساد پیدا ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین ابن علی سے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرے روکنے سے یا تمہارے گھوڑے کے نیچے آنے سے رک جاؤ گے تو میں تمہارے گھوڑے کے نیچے بھی آ سکتا ہوں، لیکن تم مت جاؤ کوفیوں کے کہنے پر، کوفیوں نے ہی تمہارے باپ کو شہید کیا، کوفیوں نے تمہارے بھائی کو شہید کیا، تمہیں بھی شہید کریں گے۔ حضرت حسین نے کہا میں سمجھتا ہوں، یہ جو آپ کہانیاں سنتے ہو نا، خیمے لگائے گئے، پانی آنا گیا، پانی بند ہو گیا، فلانا بند ہو گیا، ڈھکا، یہ سب ناٹک بازی ہے، یہ سب ڈرامہ ہے مداریوں کا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے، کوئی پانی ہونی بند نہیں تھا، پانی کے 3 راستے سے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے ایسے کذب بولے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا دیکھو فوج سامنے تھی، تقریر کی، اٹھاؤ کتاب ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ، کہتے ہیں سنو مجھے مدینہ واپس جانے دو، مجھے لڑنے نہیں آیا ہوں میں، مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں چلا جاتا ہوں، یا اسلامی سرحدوں پہ جانے دو، میں وہاں اپنی جان گنوا دوں گا، شہید ہو جاؤں گا، یا مجھے یزید کے پاس بتا دو راستہ، میں جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں۔ کیوں گمراہ کرتے ہو امت کو؟
حسن حسین لڑنے نہیں گئے تھے، حسن حسین یزید کے باغی نہیں تھے۔ اور جاؤ مجھے کوئی ایک روایت حضرت حسین کی بتا دو جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی ہے۔ جاؤ ایک روایت بتا دو کہ اہل البیت نے کسی نے بھی یزید ابن معاویہ کے خلاف ایک زبان کلمے اہانت بھی کہیں ہو۔ جاؤ، یہ سب شیعی روایتیں، جھوٹ، مکر، فریب، ان کی روایتوں پر اپنے آپ کو یہ سنی کہنے والا بھی مسلمان جو ہے رافضی شیعوں کے چکر میں آ کر کے ڈھول تاشے پیج رہا ہے، تعزیے بنا رہا ہے، قبریں بنا کر کے تعزیوں کے اندر رکھتا ہے کہ حسن کی قبر ہے، یہ حسین کی قبر ہے، پھر اس کے سامنے چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، عورتیں، مرد، بچے تعزیوں کے نیچے سے گزرتے ہیں، دھوئیں اور کیا کہتے ہیں جناب علی عود سلگائے جاتے ہیں، جھنڈے اور جلوس نکالے جاتے ہیں، پورے ملک کا ملک درہم برہم ہو جاتا ہے، نظام بھی، سسٹم بھی، سب چھٹی بنائی جاتی ہے۔ حسن حسین جانتے تھے، اور دلیل معراج ربانی دے گا آپ کو۔ سنو الاصابہ فی تمیز الصحابہ، حضرت حسین گئے تھے وہاں پہ کوفہ میں، اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ یزید کے اپنے ہاتھ پہ بیعت کروائیں، نعوذ باللہ، یہ تو نواسہ رسول کے اوپر بہت بڑا الزام ہے، ہرگز نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا دین ہست و حسین ہے اور شاہ ہست و حسین، دین ہست و حسین، سرداد نداز در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ ہست و حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین۔ جھوٹ ہے یہ کہنے والا، مردود ہے یہ کہنے والا، خبیث ہے یہ کہنے والا، رافضی اور شیعہ ہے، یہ اسلام کا منکر ہے۔ حضرت حسین دین کی بنیاد، کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد نہیں ہے، ابو بکر نہیں، عثمان، یہ سب کون تھے؟ یہ کفر کی بنیاد تھے۔ اس طرح سے اشعار صوفیائیت کے رنگ میں رکھ کر اپنی بڑوری، اپنی بڑائی کو اس طرح سے لوگوں کے دماغوں پہ مسلط کیا گیا۔ تو یہ ایک بات یاد رکھو، حسین رضی اللہ عنہ یزید کی مخالفت میں نہیں نکلے تھے، ہرگز نہیں۔ حسین رضی اللہ، سنو، نکلے مکے سے، عین یوم الترویہ تھا، 8 ذی الحجہ کی تاریخ، تمام دنیا کے مسلمان منا کی طرف ہجرت کر رہے، منا کی طرف جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانوادے کو لے کر کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آگے بڑھے، بہرحال راستے میں پہنچے، وہ اس فتنے کو مٹانا چاہتے تھے جو فتنہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے خلاف کوفہ کے اندر پل رہا تھا۔ راستے میں پہنچے، قاصد ملا مسلم بن عقیل کا، جس کو بھیجا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے، مسلم بن عقیل کا خط ملا کہ آ جاؤ، معاملہ صاف ہے، یہاں لوگ تیار ہیں۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، آگے بڑھے۔ پھر ایک قاصد ملا، اس نے کہا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا کوفیوں نے۔ مسلم ابن عقیل کو کس نے شہید کیا؟ بولو، کوفیوں نے، جی جناب، کوفیوں نے، انہی بلوائیوں نے، یہی بھوں رونے والوں نے، یہی آگ کے اوپر ماتم کرنے والوں نے، یہی حسین کا تعزیہ نکالنے والوں نے۔ یہ حسین کا تعزیہ نہیں، یہ حسین کا جنازہ ہر سال نکالتے ہیں، یہ اسلام کے منہ پر تماچا مارتے ہیں۔ زندہ ہوتا ہے، کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے غیرتو، اسلام مرا نہیں ہے اور نہ قیامت تک مرے گا انشاءاللہ۔ تم جیسے مردے، تم جیسے اشعار کہنے والے ضرور مٹیوں میں مل گئے، ختم ہو گئے، لیکن اسلام کربلا کے بعد نہیں زندہ ہوتا ہے۔ اسلام کربلا، یہ صرف شیعوں نے خوب اچھالا، شاعری کری، یہ کرا وہ کرا، سب۔ سنو، حضرت حسین راستے میں پہنچتے ہیں، مسلم بن عقیل کا دوسرا قاصد ملتا ہے کہ شہید کر دیے گئے، بیٹے شہید ہو گئے اور خود بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین نے اپنے قافلے سے کہا خلاص، ہمیں بہت بین واضح ثبوت مل گیا، چلو اب ہم مدینہ واپس چلتے ہیں۔ جانے کا کیا فائدہ وہاں؟ جن کو ہم نے بھیجا تھا ظالموں نے اس قاصد ہی کو شہید کر دیا، میرے بھائی کو شہید کر دیا، چلو واپس چلتے ہیں۔ قافلوں کو موڑا، لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میرا بھائی شہید ہوا ہے، تمہارے کہنے پر گیا ہے، میرا بھائی شہید ہوا ہے اور آپ ایسے واپس چلے جاؤ گے؟ میرے بھائی کے خون کا بدلہ لیے ہوئے، عربوں کی گٹی میں تھا، خون کا بدلہ خون، چاہے خود چلے جائیں۔ حضرت حسین نے سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا نا، ہم تو جائیں گے، آپ کو واپس ہونا ہے، چلے جاؤ۔ حضرت حسین کیسے واپس ہو سکتے تھے قافلوں کو چھوڑ کر؟ پھر لے کر کے گئے، راستے میں پہنچے، شام کی طرف قافلہ تھا، جناب علی اس کا رخ موڑ دیا، ان ظالم بلوائیوں نے، فوجیوں نے۔ جناب علی خوب عقیدت و محبت کا نام لے کر کے
چھرا گھونپا اور کربلا کی طرف. حسن حسین سمجھ گئے جاؤ. 300 برس کے بعد ابن بویح نے بغداد کے اندر تعزیہ ماتم مرثیہ شروع کیا. کتنے برس کے بولو؟ 3.5 برس کے بعد. بہرحال لمبی داستان. یہ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کسی حکمران کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کوئی کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کی بخشش نہیں، جو ہے میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، وہ میری سفارش میں رہوں گا. اتنی بڑی سخت وعید سننے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام حاشا وکلا، یہ سب ان کے اوپر الزام ہے. اور یہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد، یہ جو کربلا زندہ، یہ سارے رافضی شیعہ کفار ہیں، یہ اسلام کے دائرے سے کافر ہیں. یہ مسلمان بولو